تقریباً سارے ہی انسانوں کا اور ساتھ میں مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آمدنی ہے پھر بھی مطمئن نہیں. جس کی 10,000 آمدنی وہ بھی کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں, جس کی 20,000 آمدنی وہ بھی کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں, جس کے 50,000 وہ بھی پریشان, جس کے لاکھ آمدنی وہ بھی پریشان. شاید مادی اعتبار سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں مل سکتا جو یوں کہے کہ میں مطمئن ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے جی بڑی معاشی تنگستی ہے. آپ کو کبھی فاقے لگے کہ لگے نہیں, آپ کبھی ننگے رہے ہیں کہ لگے نہیں, آپ کو کبھی سڑک پر سونا پڑا ہے کہ لگے نہیں, مگر کہ معاشی تنگستی. گویا معاشی تنگستی کا مسئلہ ان انسانوں کا بھی ہے جن کے پاس خوب معاشی وسائل ہیں, اور ان انسانوں کا بھی ہے جن کے پاس معاشی وسائل نہیں ہیں. جس انسان کے پاس بہت عالیشان بلڈنگ ہے, زندگی کے سارے وسائل ہیں, ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, خرچے نہیں پورے ہوتے, گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں, آمدنی کم ہے, پوری نہیں ہو پا رہی. اور جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اسلام کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ یہ بہت تفصیل کا موضوع ہے, ظاہر ہے اتنی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. میں مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات, اسلام قناعت سکھاتا ہے, اور قناعت کے معنی ہے کم پر اکتفا کرنا. جب آدمی کے اندر قناعت نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی چیز ہونے کے باوجود پریشان رہے گا. اس کی بھی مثال عرض کرتا ہوں. آدمی کو لکھنے کے لیے 5 روپے کا لیڈ بھی کافی ہے, 10 روپے کا بھی, 100 کا بھی, 1000 کا بھی, 5000 کا بھی. ایک صاحب مجھے ملے دلی میں, وہ کہنے لگے میرے پاس 7,500 روپے کا پین ہے. تو میں نے کہا میرے پاس 5 روپے کا لیڈ ہے. یہ بھی وہی کام کرتا ہے, وہ بھی یہی کام کرے گا. اور پڑھنے والا آدمی یہ دیکھے گا لکھا کیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ 7,500 روپے کے پین سے لکھا گیا ہے یا 5 روپے کے لیڈ سے لکھا گیا ہے. اب جب یہ 5 روپے کے لیڈ والا پریشان ہے کہ سر میرے پاس 7,000 کا پین کیوں نہیں ہے, تو خرچے پورے نہیں ہوتے. ایک آدمی کے پاس میں 1,000 روپے کا موبائل سیٹ ہے, تو یہ سیل فون 1,000 روپے کا ہے. وہ دیکھتا ہے اس کے پاس 50,000 روپے کا, اتنے دھمشن اس میں ہے, میرے پاس کیوں نہیں. حالانکہ اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے, مگر اس کی طلب میں یہ پریشان ہے. اس پریشانی کے بعد آپ یہ دیکھتا ہے میری آمدنی کتنی ہے, وہ آمدنی وہ خرچے پورے نہیں کر پا رہی ہے. تو دراصل کمپٹیشن نے یہ ساری مصیبت کھڑی کی. ہر آدمی کمپٹیشن میں جی رہا ہے. مکان کا کمپٹیشن, چیزوں کا کمپٹیشن, کراکری کا کمپٹیشن, جوتوں کا کمپٹیشن. ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے, گیٹ پر گاڑی میں بیٹھتا ہے, گاڑی سے اتر کر کے دکان میں بیٹھتا ہے, سارے دن دکان پہ بیٹھ کر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر گھر آتا ہے. اس آدمی کو 50 روپے کا چپل کافی ہے, کیونکہ چلنا تو ہے ہی نہیں کہیں, لیکن یہ 5,000 روپے کا جوتا خریدے گا. جس آدمی کو 100 قدم بھی نہیں چلنا ہے, وہ بھی جب یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ مجھے 200 روپے کا جوتا یہ میری شان کے خلاف ہے, 500 روپے کا جوتا یہ تو سڑک والا بیچارہ پہنتا ہے, مجھے تو جوتا پہننا ہے کون سا, 10,000 والا جوتا ہوگا, وہ مجھے پہننا ہے. دیکھ کر ہی لوگ کہنا چاہے ہاں جب وہ کیسا بوٹ پہنا ہوا ہے. چلنا کتنا ہے کہ چلنا کچھ نہیں ہے. اپنے گھر کے گیٹ سے لے کر گاڑی تک, گاڑی سے پہنچے آفس میں بیٹھے رہے, پھر وہاں سے زیادہ باتھ روم, وہاں سے آئے پھر چیئر پر بیٹھنا ہے دن بھر, شام کو 4 بجے اپنے گھر سے نکل کر لان میں بیٹھے شام کو, اور اس کے بعد پھر اندر کمرے میں آئے سو گئے. اتنا ہی چلنا ہے. بیچ میں کہیں فنکشن میں جانا ہوگا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک پہنچے, یا کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے گیا, یا کہیں سفر کرنا پڑا, سفر کرنے کے لیے یہاں سے گاڑی میں بیٹھے, آگے دوسری گاڑی میں بیٹھے, پہنچ گئے جموں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہاں سے ایئرپورٹ پہنچے, وہاں سے جہاز میں بیٹھے دلی سے اترے, دوسری گاڑی میں بیٹھے پہنچ گئے کہیں اوکھلا یا کہیں جامع مسجد میں. تو چلنا تو اتنا ہے. لیکن جب ہم نے ذہن میں یہ رکھا کہ صاحب مجھے بہت قیمتی جوتا ہونا چاہیے جو پہاڑوں پر بھی نہ پھٹنے پائے, اور چلنا مجھے کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو مزاج ہے یہ مزاج خرچے پورے نہیں ہونے چاہیے. بے شمار مسائل اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. کیا صاحب میں کم پر اکتفا کرنے کے لیے تیار ہوں, رات کو مجھے سونے کے لیے زمین بھی کافی ہے,
उस पर बिछा हुआ बिस्तरा होना चाहिए जिससे मेरी बदन की जरूरत पूरी हो जाए, मेरे हड्डियों को दर्द न हो, मैं नीचे इस तरह नहीं सो सकूंगा, थोड़ा सा नरम बिस्तरा होना चाहिए। लेकिन मैंने जब सोचा नहीं मुझे बेड होना चाहिए, और वो बेड भी जो है वो कोई मामूली किस्म का नहीं, 1 लाख रुपए का बेड होना चाहिए, उस पर 20,000 रुपये का डनलप होना चाहिए, 1,500 रुपये का उस पर तकिया होना चाहिए, और उससे 500 रुपये का शीट होना चाहिए, फिर ऊपर से कंबल होना चाहिए 4,500 रुपये का। जब ये मैंने जहन में रखा मुझे ये होना चाहिए, और फिर कमरे में एसी भी लगा होना चाहिए, फिर कमरे में फैन भी होने चाहिए, और हीटर और बॉयलर भी होने चाहिए, ये सारा जब मैंने जहन में रखा, और उधर से आमदनी साफ नहीं दे पा रही तो है टेंशन। उस वक्त आदमी ये नहीं सोचता है मेरी बुनियादी जरूरियात पूरी हो रही क्या नहीं, बस इसी में जी रहा है। साहब मेरे पास गाड़ी है मगर पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी वो खाता था, मेरे साथ फ्रेश गाड़ी के 9 मॉडल के साथ। अब ये 9 मॉडल में परेशान है। अब ये जब तक इसके नए मॉडल की गाड़ी नहीं आएगी तब तक उसको सुकून नहीं आएगा, क्योंकि वो उस तलब में है। अब जो गाड़ी है जिस पर ये चल रहा है वो भी नजर नहीं आएगी, जो खा रहा है वो भी नजर नहीं आ रहा है, जो मौजूद नेमतें हैं वो नजर नहीं आती जब आदमी जी रहा हो किसी चीज की तमन्ना में। और उस चीज की तमन्ना जो है वो जरूरत की वजह से नहीं है, बल्कि उस चीज की तमन्ना है दर हकीकत कंपटीशन की वजह से। तो कंपटीशन बहुत बड़ा मसला है। ये फलसफा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया था। कैसे? आपने फरमाया मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरी उम्मत में गुर्बत आएगी, हाँ इस बात की फिक्र जरूर है कि मेरी उम्मत में पैसा आएगा, फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और कंपटीशन शुरू होने के बाद वो खराब हो जाएंगे। बुखारी में हदीस है, ला अख्शा अलैकुमुल फक्र, मैं इस बात का डर नहीं है मुझे कि मेरी उम्मत के अंदर फक्र आएगा। लेकिन फक्र की 2 किस्में हैं। फक्र में गुर्बत, तंगदस्ती, परेशान हाली, माली कमजोरी। ये माली कमजोरी की 2 किस्में हैं। एक किस्म वो माली कमजोरी के जो इंसान को अपना ईमान बेचने पर मजबूर करते, उस गुर्बत के बारे में हुजूर ने फरमाया गुर्बत से एक खतरा ये भी है कि आदमी कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा। कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, एक हदीस है ये। लेकिन ये वाली गुर्बत मुराद नहीं है, बल्कि गुर्बत मुराद कौन सी है? कहते वो वाली गुर्बत जिसमें इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरी हो रही है, उसको वक्त का खाना भी मिल रहा है, बदन ढांकने के लिए कपड़ा भी मुयसर है, सर छुपाने के लिए मकान भी है, ये बुनियादी जरूरतें हैं। बीमार हो जाएगा तो दवाई के लिए पैसा भी है, ये बुनियादी जरूरियात पूरी हो रही हैं। इसके बावजूद आदमी समझता है तो क्या बोला फोर्स करा तो ले असल बेमुज इंसान, मुजूर इंसान, नारी मुजूर को क्या बुजुर्ग की। ये वाली गुर्बत हुजूर फरमाया इस गुर्बत से मुझे कोई डर नहीं, इस गुर्बत से मेरे दीन को मेरी उम्मत को कोई नुकसान नहीं होगा। आगे फरमाया लेकिन मुझे इस बात का वाला कि अख्शा अन तबसुर अलैकुम दुनिया, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे अंदर दुनिया आ जाएगी, खूब पैसा आएगा, और जो ही पैसा आएगा तुम सोचोगे अब मकान पुराना है गिराओ नया बनाओ, पर्दे पुराने हैं हटाओ नए पर्दे लाना, नल के पुराने टाइप के हैं नए किस्म का सिस्टम लाना है, नए किस्म के नए मॉडल के नल के आए हुए हैं। तो हर नई चीज तुम देखा देखी, उसने ये लाया हम क्यों पीछे। घर में कप मौजूद हैं, घर में कप मौजूद हैं, कई कई सेट हैं। बीवी ने कहा इन चुप रहे हैं, दुनिया बहुत ऐसी बनती में चीनों चाहेगा, ठीक अब लाना है नए किस्म का सेट, वो 1,500 रुपए का टी सेट है। एक दफा मैं यहाँ साहब से कह रहा था, मैंने कहा यहाँ जिस कपों में चाय पीते हैं इस कप के नीचे वो छोटी सी पिरच रखते हैं, छोटी सी प्लेट, ये प्लेट क्यों रखते हैं? क्या पता क्या हिसाब, शहरी हिसाब ना इस हिसाब इसको कोई जरूरत ही नहीं, ये बिना जरूरत की चीज है। मगर आई कहां से? ये आई असल में है गर्म इलाकों से, और वो यहाँ समझ भी नहीं पाएंगे। गर्म इलाकों में जैसे मसलन दिल्ली में, बॉम्बे में, वहां जब चाय पीते हैं तो जो लोग गर्म चाय नहीं पी सकते हैं उनको नीचे से छोटी पिरच डाल सकते हैं। अगर आप ये गर्म नहीं तो इसमें निकाल करके पियो, जो है उसमें निकाल कर पियेंगे उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद फिर वो ठंडे होकर के पीते। जब वो जून जुलाई की गर्मियों में चाय पीते हैं तो वो चाय जो है वो आधे घंटे तक ठंडी नहीं होगी। जब ठंडी नहीं हो रही, पी नहीं जा रही है, इसलिए नीचे से सूसा प्रसाद में प्लेट रखा गया साथ में कि आप इस चाय प्लेट में, हमने देखा कि वो चाय जब नहीं पीते हैं तो उस प्लेट में डालते हैं, और प्लेट में डालने के बाद उसको पीते हैं। और वो प्लेट बनाई इसी अंदाज की है कि 1 कप 2 टर्नों में, 1 कप 2 टर्नों में प्लेट में पूरा हो जाएगा। वहां तो जरूरत है, यहाँ कुछ पता नहीं क्यों है ये साथ में पिरच क्यों है कि साहब हमने कपों का सेट खरीदा कितने का है? 200 रुपए का, और पिरचें कितनी का है? 100 की। अब पिरचें आप रख लो, कप हमें जरूरत लगा नहीं, सेट पूरा लेना पड़ेगा। अब हमने पिरचें लाई है, मकसद क्या है? कुछ नहीं। तो बहुत बड़ी परेशानी जो पैदा हो रही है वो हो रही है कंपटीशन की वजह से। चीजें हैं, घर में फर्श है मगर ये पुराने टाइप का है, नए टाइप का फर्श लेंगे साहब, आप वॉल टू वॉल चाहिए। घर में कालीन है मगर नहीं वॉल टू वॉल चाहिए, वॉल टू वॉल तार भी
دنیا وہ خود ایشیومنٹی دیتی. یہ جو تصور ہے دنیا کہاں پہنچے ہم وہیں ہیں، اس تصور کے بعد آدمی موجود چیز کو غیر اہم سمجھتا ہے اور نئی چیز خریدتا ہے. اب جب نئی چیز خریدتا ہے، جب نئی چیز اس نے خریدی تب تک مارکیٹ میں کچھ اور آ گیا، یہ چیزیں پرانی ہو گئی. جب ہم نے ایک اور چیز خریدی تب تک مارکیٹ میں کچھ اور آ گیا. تو ادھر سے انڈسٹری جو ہے وہ نئے سے نئے ماڈل لا رہی ہے اور ہم کو کہا جا رہا ہے پرانی چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ، ان کو پھینکو اور آپ کو لیٹسٹ چیزیں لینی ہیں. ادھر سے ایڈورٹائز آگ لگا دیتا ہے کہ اللہ کے صاحب اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسا پرکشش ایڈورٹائز ایڈ آتے ہیں اتنے زبردست، آدمی بڑھتا ہے کہ اللہ کے صاحب اس کے بغیر تو میں جی نہیں سکوں گا. اور وہ عورتیں ایڈ میں استعمال ہوں گی، کبھی مرد استعمال ہوں گے، کبھی کچھ استعمال ہوں گے، اور کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ پر، اور وہ سارا بھی آپ سے وصول ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ مجھے پرسوں بتا رہے تھے، ڈاکٹر ہیں وہ، کہنے لگا ایک دوائی ہے جو یہاں سری نگر میں 60 روپے کی بوتل بک رہی ہے اور اس میں 4 روپے کی دوائی ہوتی ہے. کہنے لگا جی تو 60 روپے کی کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں بتاتا ہوں کیسے ہوگی. 4 روپے کی اس میں دوائی ہے، اب اس میں پہلے تو ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ عورت کو لائی ہوگی ماڈلنگ کرنے والی، اس کو 1 کروڑ روپے دیا ہوگا، اس کے پوز لیے ہوں گے، اور پوز لینے کے بعد پھر ایکسپرٹ لائے گئے. ان پوزوں میں سے بتاؤ کون سا ایسا لگانا ہے. ان ایکسپرٹ نے پھر ایک کو ڈیسائیڈ کر دیا یہ والا، اور انہوں نے بھی 50,000 روپے لے لیے. اس کے بعد پھر یہ عورت اس میں فٹ ہوگی، اب اس پہ فوٹوگرافی کی، اس کے بعد پھر وہ ڈبہ بنے گا، اس ڈبے پر کیا کیا لکھنا ہے اس کے لیے ایک دوسری ٹیم آئے گی، وہ ٹیم آ کر اس پہ لکھے گی اس پہ کیا کیا لکھنا ہے. پھر اس کے بعد پھر باٹل خریدنی ہے، باٹل کے ڈھکن پر بھی جس کمپنی کا نام لکھنا ہے اور دوائی کا نام لکھنا ہے. وہ پھر آرڈر دینا پڑے گا، اور وہ بھی اس ڈھکن پر وہ نام لکھوانے کے بعد پھر اس کا پیسہ بھی اپنا الگ لے گا. پھر اس کے بعد ایک پیکنگ ہوگی، پھر پیکنگ کے بعد دوسری پیکنگ ہوگی. ان پیکنگ جب اس کے بعد پھر اس دوائی کا ایڈورٹائز ہوا ہے، وہ اخباروں میں بھی، وہ میگزینوں میں، وہ ٹی وی پر، وہ فلاں پر، اور وہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے ایڈورٹائزنگ پر وہ سارا اس میں شامل ہے. 4 روپے کی دوائی والی بوتل 60 روپے کی بک رہی ہے. تو میں نقطہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو آمدنی کے ناکافی ہونے کی بنا پر پریشانیاں ہیں، اس کا پہلا حل یہ ہے کناعت سیکھیں. چاہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آئے، انہیں آپ کے رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، بہت تنگی ہے گھر میں. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ ان کا حضرت بکریاں 2-3 ہیں، اور کیا ہے؟ کل حضرت 2-3 اونٹنیاں، اور کل حضرت گھر بھی ہے، اور بیوی بچے بھی ہیں. تو سوچا سوری کے موجود تو چھوڑا مشن کی، تو کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت فلاں محلے میں. اچھا یہ وہ اس مدینے کے مالدار محلے میں رہتا ہے. وہ دیکھتا ہوگا ان کے پاس کتنا بڑا مکان، 89 جھونپڑا، ان کے پاس 100 اونٹ ہے، میرے پاس 2 ہے، اس کے پاس اتنی بکریاں ہیں، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس 4 بیویاں ہیں، مجھے ایک ہی بیوی. یہ ان کو دیکھ کر کے اپنی موجود چیز کو وہ کچھ نہیں. آپ نے فرمایا وہاں سے نکل کر کے فلاں جگہ بس، کیا جو وہاں سے نے حکم کیا تو نکلنا ہے. وہ بیچا وہاں سے، وہ ٹھٹکایا دوسری جگہ، وہاں بنایا ویسا ہی جھونپڑا، وہی 2 بکریاں، وہی 2 اونٹنیاں، وہی بیوی بچے، وہی ساتھ تھے. پھر جب ملاقات ہوئی حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ چل رہا بالکل خوش. حضور نے فرمایا کیا مال بڑھ گیا؟ چلے گا نہیں اتنا ہی ہے. پھر کہنے حضرت میں دیکھتا ہوں ہمارے پڑوس میں ان بیچاروں کو دودھ ہی نہیں ہے، میرے گھر میں 2 بکریاں. میں دیکھتا ہوں ان کے پاس اونٹنی ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اونٹنی ہے. میں نے دیکھا علاقہ اس کا نکاح ہی نہیں ہے، میرے پاس تو بیوی بھی ہے. ایک دیکھا میں نے تو گویا وہاں وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا جو اس کے پاس موجود تھا، یہاں یہ سارا نظر آنے لگ گیا. یہی حضور کمپٹیشن جب کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ جب کریں گے تو خوش رہیں گے. وہ آدمی جس کے گھر میں چٹائی ہی نہیں ہے، جب اس آدمی کو ہم دیکھیں گے تو ہم کو اپنے گھر کا ڈرجٹ، قالین میں ڈرجٹ جس کو لوگ جوتوں کے نیچے بچھاتے ہیں، وہ ڈرجٹ ہم کو اچھا لگے گا. تو ہم کی پتہ نہیں چلنا، اچھے کم سے کم ڈرجٹ ہی صحیح. جس کے گھر میں ڈرجٹ ہے جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اپنا پرانا سیکنڈ ہینڈ قالین خریدا ہوا جو سڑک پر بکتا ہے، جو لٹکا کر کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور اوپر سے وہ گاڑیاں گزرتی ہیں دھول جھاڑنے کے لیے، وہ ہم کو غنیمت لگے گا. لیکن جب ہم دیکھیں گے وال ٹو وال والے کو، وہ کہیں گے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے وال ٹو وال. جس آدمی کے پاس باتھ روم ہی نہیں ہے، یا جس آدمی نے بوری لٹکا کر کے اپنی قضاء حاجت پوری کر رہا ہے، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارا سیمنٹ والا باتھ روم بھی بہت اچھا ہے. لیکن جب ہم دیکھیں گے ٹائلوں والا باتھ روم کہیں گے وہ سونی کیا ہے، ٹھیک ہے وہ باتھ روم. اپنے سے برتر کو جب دیکھیں گے تو موجود نفع بخش چیز بھی نظر نہیں آئے گی، اور اپنے سے کمتر کو جب دیکھیں گے تو موجود چیز برتر نظر آئے گی. یہی ہے میرا. ہمارے پاس کپڑا پرانا ہے مگر صاف ہے، اگر ہم دیکھیں گے اس آدمی کے پاس جس نے آج یہ سوٹ لایا ہے 1,500 روپے کا، سبحان اللہ، یہ دیکھا میرا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 1,500 روپے کا سوٹ ہے.
لیکن جب میں اس بھائی کو دیکھوں گا جس کے پاس وہ پھٹا ہوا کپڑا ہے، میں کہوں گا میرے پاس پرانا ہی ہے مگر ہے ٹھیک ٹھاک، میرے پاس 50 روپے کی چپل ہے، میں کہتا ہوں 50 روپے کی ہوائی چپل، آج ان کا 12 مسوں سے لاگت